الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 500 سال تک دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. اس طویل عرصے میں جبکہ کوئی نبی اور رسول نہیں آئے تو شیاطین کو اللہ کے بندوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا خوب موقع ملا. اس لیے دنیا کی اکثریت کفر اور شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو گئی. خاص طور پر جزیرۃ العرب کفر اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے. یہی نہیں بلکہ ان حضرات کی زندگیوں سے انسانیت نام کی چیز نکل گئی تھی. ان کی زندگی درندوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی. کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کی عزت کو خاک میں ملا دینا ان کے لیے فخر سمجھا جاتا تھا. کہیں پر بھی امن، چین اور سکون نہیں تھا. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور 571 عیسوی میں 22 اپریل کی صبح صادق کے وقت تقریباً 4:20 پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تاکہ یہ دنیا رحمتوں سے ڈھک جائے، انسانوں کو انسانیت کا سبق مل جائے. وہ انسان جو درندہ نما انسان بن چکے ہیں وہ حقیقی انسان بن جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا.
ربیع الاول، ویسے تو یہ مہینے پہلے ہی سے ہے، لیکن ایک خاص مناسبت اس نام کو یہ بھی ہے کہ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو۔ دنیا میں سب سے پہلے موسم بہار اسی مہینے میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت کی وجہ سے اس مناسبت سے بھی اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی۔ 9 ربیع الاول کا بھی قول ہے اور بھی اقوال ہے، لیکن لوگوں میں مشہور یہی قول ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس دنیا کے لیے ایک رحمت ثابت ہوئی۔ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے تو اتنے پہلو ہیں کہ زندگی بھر تک اس کو بیان کیا جاتا رہے، لکھنے والے لکھتے رہے، بیان کرنے والے بیان کرتے رہے، تو بھی آپ کی زندگی کے سیرت کے پہلو ختم نہیں ہو سکتے۔ اس مختصر سے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو وہ یہ کہ آپ بہت بلند اور اونچے اور عمدہ اور اچھے اخلاق کو لے کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہادت دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اور اونچے اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں دنیا میں بھیجا ہی گیا ہوں اچھے اور عمدے اخلاق کی تکمیل کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے۔ چنانچہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ سے بھری ہوئی۔ جہاں قرآن نے آپ کے اخلاق کی شہادت دی، جہاں آپ نے اپنی بعثت کا مقصود بتلایا، وہاں عملی اور پریکٹیکل طور پر بھی آپ کی زندگی سارے عمدہ اخلاق سے بھری پڑی۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی، انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دوں، اس لیے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی اور مدینہ منورہ میں ان کی کچھ زمین تھی، تو اس نیت سے آئے کہ زمین بیچ دوں اور اللہ کے راستے کے جو اسباب اور آلات ہوتے ہیں وہ خرید لوں اور پوری زندگی بس اللہ کے راستے میں لگا دوں۔ صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار ان کے سامنے کیا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ بھئی بعض صحابہ کرام نے بھی اسی طرح ارادہ کیا تھا جس طرح تم نے ارادہ کیا کہ بیوی بچے مکان ٹھکان سب چھوڑ چھاڑ کر کے زندگی بھر اللہ کے راستے میں لگا دی جائے، اس کا ارادہ کیا تھا بعض صحابہ نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا۔ وہ حضرات اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر مر مٹنے والے تھے، دین کی سمجھ ان کے اندر تھی۔ دین اپنی منمانی زندگی کا نام نہیں، اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں۔ ان کی خواہش اور تمنا تو یہ تھی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر سب پراپرٹی کو بیچ کر کے ہمیشہ اللہ کے راستے میں رہوں، یہ ان کی چاہت تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا ہے وہ ہمیں بتلا دیا کہ اس کا نام دین نہیں، بیوی کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا حق بھی ادا کرو، دنیا میں تم رہتے ہو تو دنیا کے اعتبار سے کچھ ضرورت کے مطابق اس سے تعلق بھی رکھو، اور
پھر اللہ کے احکام پر عمل کرو، یہ آپ کا منشا ہے۔ چنانچہ وہ سمجھ گئے، انہوں نے پھر اپنے اس ارادے کو ملتوی کر دیا اور ایک ہی طلاق دی تھی بیوی کو، اس کو رجوع بھی کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی شخصیت کا پتہ نہ بتلاؤں جو اس بات کو سب سے زیادہ جاننے والی ہے؟ سعد بن ہشام نے کہا ضرور، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے ایک اور شخصیت تھی حکیم ابن افلاح رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ بھی آپ میرے ساتھ چلے۔ پہلے تو انہوں نے معذرت کی، لیکن پھر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، پوچھا حضرت عائشہ نے کون ہے؟ انہوں نے کہا حکیم ابن افلاح۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ سعد ابن ہشام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اچھا، وہی سعد ابن ہشام جو عامر کے پوتے ہیں، عامر ان کے دادا تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عامر بڑے اچھے آدمی تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سعد ابن ہشام نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز وتر وغیرہ کس طرح پڑھتے تھے؟ کارن انہوں نے بتلایا 8 رکعت پڑھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب دوسرا سوال نہ کروں، لیکن پھر چلتے چلتے خیال آیا کہ اور ایک سوال کر لوں۔ انہوں نے پوچھا امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تم نے قرآن پاک پڑھا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں قرآن پاک تو میں نے پڑھا ہے۔ تب بس پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی جن چیزوں کو قرآن میں اچھے اور عمدہ اخلاق سے تعبیر کیا ہے آپ کی زندگی میں وہ عملی اور پریکٹیکل طور پر موجود تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بھی اخلاق حسنہ، اخلاق حمیدہ، عمدہ اور اچھے اخلاق کا مجموعہ تھی، اور آپ نے اس کی بڑی فضیلت بھی بتلائی۔ سینکڑوں احادیث، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے کہ انسان اپنے عمدہ اور اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو رات رات بھر اللہ کی عبادت میں قیام کرتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، اور دوسرا ایک شخص ہے جو اپنے اندر اچھے اخلاق رکھتا ہے۔ عمدہ اور اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ شخص قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ترمذی ہی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے لوگوں بتلاؤ لوگوں کو کثرت سے جنت میں کون سی چیز داخل کرے گی؟ صحابہ اکرام خاموش رہے تو آپ نے خود ہی فرمایا تقوی اللہ و خلق الحسن، اللہ کا ڈر اور تقوی اور اچھے اخلاق کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گے۔ ترمذی شریف کے حاشیے میں ایک بہت بڑے محقق گزرے علامہ طیبی، انہوں نے بڑی مختصر اس کی تعریف کی تقوی کی اور اس نے اخلاق کی۔ یہ تقوی کیا ہے؟ فرماتے تقوی حسن المعاملت مع الخالق، اپنے معاملات کو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ بہتر اور درست بنا لینا، یعنی اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کا اہتمام، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے بچنے کا اہتمام، یہ ہے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اور حسن اخلاق
کا حسن المعاملت مال مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لینا، اس کا نام ہے اچھے اخلاق۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن ان من احبکم الی واقربکم الی منزلۃ احاسنکم اخلاقا، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور میرے قریب رہنے والا وہ شخص ہوگا جو تم میں اچھے اور عمدہ اخلاق کا حامل ہوگا۔ بہرحال بہت سارے فضائل اس سلسلے میں احادیث کے اندر آئے ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ کہ آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے خود بھی اپنی زندگی کو اخلاق کا عملی نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ سوال ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں، عمدہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ امت کے بزرگوں نے مختلف قسم کی تعریفیں کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں، بڑا اونچا مقام تھا ان کا۔ وہ جو زمانہ تھا خیر کا زمانہ تھا، لوگوں کی زندگی پر دین غالب تھا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے دل و دماغ میں رچی بسی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث شریف کا درس ہوتا تھا تو ایک ایک وقت میں 40-40 ہزار لوگ ان کا درس سننے آتے تھے۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، ان کی آواز کیسے پہنچتی ہوگی؟ بھائی حدیث پہنچانے کے لیے، حدیث کی آواز پہنچانے کے لیے 1100 مکبرین ہوا کرتے تھے۔ ایسے بڑا اجتماع ہوتا ہے اور امام کی آواز پہنچانے کے لیے مکبرین ہوتے ہیں، ایسے ہی اپنی مسند پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک جماعت جو ان کے قریب ہوتی وہ اس حدیث کے الفاظ بلند آواز سے پڑھتی، پیچھے والے اس کو سنتے، پھر ان کے پیچھے کے مکبرین بلند آواز سے پھر اس حدیث کو پہنچاتے۔ اس طرح ایک ایک حدیث کو اور ایک ایک مجلس میں پہنچانے کے لیے 1100 مکبرین ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے حسن اخلاق کی تعریف میں 3 چیزیں بتلائی۔ پہلی چیز بسط الوجہ، اچھے اخلاق کا ایک جز، اچھے اخلاق کسی ایک چیز کا ہی نام نہیں ہے، بہت سارے اجزاء ہے اس کے۔ فرماتے حسن اخلاق کا ایک جز ہے بسط الوجہ، خندہ پیشانی سے ملنا، کشادہ روئی سے ملنا، ہنستے ہوئے اور مسکراہٹ والے چہرے سے کسی سے ملنا، یہ بھی حسن اخلاق کا ایک جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اور عادات مبارکہ اور خصال مبارکہ پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہے اس میں آپ کی صفت، آپ کے اخلاق بتلائے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے تھے تو خندہ پیشانی سے، مسکراہٹ کے ساتھ۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے ساتھ تو خصوصیت کا معاملہ رہا حضور کا۔ فرماتے جب کبھی میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ہمیشہ آپ نے مجھے دیکھ کر کے مسکرایا۔ یہ کسی کو دیکھ کر، کسی کی ملاقات کے وقت مسکراہٹ جو ہوتی ہے، خندہ پیشانی جو ہوتی ہے، انسان کے غم اور رنج کو دور کر دیتی ہے۔ اس کا تجربہ ہے کہ ایک آدمی پریشان حال ہے، رنجیدہ ہے، غم زدہ ہے، اگر ہمارے پاس آیا، ہم نے 2 باتیں اسے خوشی سے، مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی سے مل کر لی، آدھا غم اس کا دھل جاتا ہے۔ اور اس کی ابتدا اپنے گھر ہی سے ہونی چاہیے۔ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، خوشی کے آثار ہو، یہ نہیں کہ بس جب گھر میں جائے تو چہرے پر غصے کے آثار، پیشانی چڑھی ہوئی، ناک منہ چڑھا ہوا۔ ظاہر بات ہے گھر والے تو اس بات کی تمنا اور اس بات کی خواہش رکھتے کہ گھر کا آدمی آئے تو گھر میں باہر آ جائے، خوشیاں پھیل جائے، لیکن یہ گھر میں جاتا ہے تو چہرہ چڑھا کر کے، ناک منہ چڑھا کر کے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتنے دن سے ڈیول پی رکھا ہے،
یہ اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے. اس لیے اس کی ابتدا تو گھر سے ہی ہو کہ اپنے بال بچوں میں جب جائے ملے خندہ پیشانی سے ملے, دوست احباب سے ملاقات ہو خندہ پیشانی سے ملے. ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے, حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طویل سفر سے آنے پر چند نصائح کی تھی. ان میں سے ایک نصیحت کی تھی کہ جب تو اپنے بھائی سے ملے تو خندہ پیشانی سے مل. یہ خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے, یاد رہے. مال کا صدقہ ہی صدقہ نہیں ہے. کسی سے آپ خوشی سے ملاقات کر لیں یہ بھی صدقہ ہے. بہرحال ایک چیز حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ بتلائی, اور دوسری چیز بتلاتے بذل المعروف. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا, تو اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا. بذل المعروف یعنی بھلائی صرف کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا. طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے, اس کے ذریعے کسی کی مدد کرنا. کوئی عہدہ منصب اور کرسی ہمیں ملی ہے, اس سے ہم لوگوں کا کام بنا سکتے ہیں, لوگوں کا کام کرنا. کوئی بھی صلاحیت انسان کے اندر ہے, اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا, اس کا نام ہے بذل المعروف. اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا, احسان کرنا, ان کے دکھ درد اور غم کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. مسلم شریف کے اندر روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں سے پوچھیں گے, میں بیمار تھا تو میری بیمار کرسی کے لیے نہیں آئے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تو کہاں سے بیمار ہو سکتا ہے, سبحان اللہ, تیری ذات تو پاک ہے, بیماری تیرے اندر کیسے آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا کھلا بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کے لیے اس کی بیمار کرسی کے لیے آتا تو مجھے اسی کے قریب پاتا. اندازہ لگائے ایک بیمار آدمی کے پاس جا کر بس تسلی کے کلمات کہنا, اس کا نام ہے عیادت, اس کا نام ہے بیمار کرسی. اس میں کیا تکلیف؟ لیکن اس بیمار کرسی کا اجر اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اللہ کا قرب, اس کی نزدیکی, اس کی رضا, اس کی خوشنودی. بعض بندوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہیں گے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے, ساری دنیا کو تو رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا کھلا بندہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میری رضامندی اس کے بدلے میں یہاں پر پاتا. بعد سے پوچھے گا میں پیاسا تھا, تم نے پلایا نہیں پانی. وہ کہیں گے اللہ تجھے کہاں سے پیاس لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ میرا کھلا بندہ پیاسا تھا, تو اسے پانی پلاتا تو میری رضا اس کے بدلے میں تو پاتا. تو دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, کسی بھوکے کو کھلانا, کسی کے پیاسے کو پلا دینا, کسی بیمار کی بیمار کرسی کر دینا, لیکن اس کا مقام مرتبہ کتنا ہی, یہ چھوٹے چھوٹے اخلاق اور اللہ کی رضا کا سبب بن جاتے ہیں. بہرحال ایک چیز حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ بھی بیان فرمائی, بذل المعروف. ضرورت ہے اس زمانے میں کہ ہم اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی عمدہ اخلاق کو پیش کریں. جس ملک میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں جہاں نفرتوں کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے, اپنے برادران وطن کے ساتھ کوئی بیمار ہو تو ان کی بیمار کرسی کے لے جائے, کوئی اگر پریشان ہو اس کی پریشانی کو ہم دور کریں, کوئی اگر مجبور ہے اس کی مجبوری کو دور کر کے ہم اس کو خوش کریں. اگر یہ اخلاق اجتماعی طور پر کثرت سے مسلمان اپناتے رہیں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے. ایک یہودی لڑکا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الآثار میں اور غالباً بخاری میں بھی کسی جگہ واقعہ ہے کہ وہ یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا. ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت اور بیمار کرسی کے لیے گھر پر تشریف لے گئے. وہ مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا, لیکن اس کا مزاج پوچھنے, اس کو تسلی دینے, اس کی بیماری کا حال معلوم اور دریافت کرنے آپ خود تشریف لے گئے.
اور پھر اس کو یہ بھی فرمایا وہ ایمان لے آؤ. اس نے اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کی دعوت دے رہے, کیا کروں؟ اس کے باپ نے کہا اتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت, عرب میں کنیت کا بڑا رواج تھا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. چنانچہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے اور میری وجہ سے اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا. یہ اخلاق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج تو ہمارا پڑوسی مر رہا ہو, اس کو دواؤں کی ضرورت ہو, وہ کرا رہا ہو, ہم دیکھے جا رہے ہیں لیکن کوئی اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ہاں ایسا شخص جس سے ہمارا کوئی مفاد, کوئی منافع متعلق ہے, کیونکہ کسی بھی موقع پر اس کا کام پڑے گا ہمیں, وہاں جائیں گے, اس کی بیمار پرسی کریں گے. کیوں؟ یہ بیمار پرسی اللہ کے لیے نہیں, یہ تو اپنے مقصد کے لیے. ایسے لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں, ایسے لوگ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں, وہاں جاؤ, ان کی ملاقات کرو, ان کی بیمار پرسی کرو. یہ اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں. بہرحال بذل المعروف میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور تیسری چیز عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کف الاذی, اپنی تکلیفوں سے اپنے بھائیوں کو بچاؤ. اپنی زبان, اپنے ہاتھ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے, یہ ہے اس نے اخلاق. بلکہ اس کو تو ایمان اور اسلام کے کمال کا سبب بتلایا. جب تک انسان کی ذات ایسی نہیں ہو جاتی ہے کہ سارے مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے معمول اور محفوظ نہ ہو, وہاں تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے سارے مسلمان محفوظ ہو جائے. اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے سب لوگ, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, بلا وجہ ہم کو کسی کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے. سب محفوظ ہو, سب معمون ہو, سب مطمئن ہو ہماری تکلیف سے, تو ہمارا ایمان کامل ہوگا, ورنہ نہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے انہی اخلاق کی تکمیل کے لیے, انہی اخلاق کی تعلیم کے لیے. اس مبارک مہینے میں ہم کو یقیناً خوشی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی, لیکن اصل مقصود جو آپ کی ولادت کا تھا, دنیا میں آنے کا, مسلمان اس مقصد کو بھول گیا ہے. جلوس میں, جشنوں میں اور بڑے بڑے سب جلسوں جلوس میں لگ کر کے جو اصلی مقصد تھا اس کو انسان بھول گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.